بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ لیبر لا جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہے۔ پاکستان میں لیبر کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہے اور اس قانون کے تحت لیبر کو، پاکستانی مزدوروں کو وہ کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں، ان کے کون سے حقوق ہیں جن کے بارے میں ان کو ابھی تک نہیں پتا، اور کون سے حقوق جو ان کو نہیں مل رہے۔ ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ امپلائی جو ہوتا ہے، جو بھی بندہ کسی بھی جگہ پر کوئی مزدور کام کر رہا ہے، اور وہ مزدور کسی فیکٹری میں ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر اگر اس کو کام کرتے ہوئے جو 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو ایسے مزدور کو پرماننٹ مزدور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب وہ مزدور جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان مزدوروں کو اس تمام پروسیس کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ اب ڈیلی مزدور جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، کل کسی دوسری جگہ پہ ہوں گے، تو ان کا کرائٹیریا جو ہے وہ اس جو لیبر لا کے مطابق جو ہے وہ پورا نہیں اترتا۔ ایسے مزدور چاہے وہ کسی بھی فیکٹری میں ہوں، کسی مخصوص ایریا میں ہوں، کسی جگہ پر کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو وہ کام کرتے ہوئے ان کو 3 ماہ گزر چکے ہوں تو وہ جو اکارڈنگ ٹو لیبر لا وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو کمپنی بغیر کسی جواز کے نکال نہیں سکتی۔ اگر کوئی کمپنی اس کو بغیر جواز کے، بغیر کسی وجہ کے اس بندے کو نکالتی ہے تو نکالنے کی ایک باقاعدہ وجہ سامنے ہونی چاہیے۔ وہ کیا کرے گی کہ اس بندے کو نوٹس دے گی 1 ماہ کا۔ جب وہ 1 ماہ میں نوٹس دے گی اور بتائے گی کہ آپ کی وجہ سے فلاں جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں یا ہماری کمپنی کا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ منتھ آپ کو یہاں پر نہیں رکھیں گے، آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ 1 ماہ پیریڈ جو بھی کمپنی کسی بندے کو نوٹس دیتی ہے، اور اس امپلائی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر جو کمپنی کی شکایات ہیں، وہ کسی بھی فیکٹری کی یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر وہ کام کر رہا ہے، ان کی جو بھی شکایات ہیں ان کو ان کا ازالہ کرے، اور اس دوران جو ہے وہ کمپنی میں سے چند بندے، مطلب 2 یا 3 بندے جو اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو اور اس بندے کو تینوں کو جو ہے اور ایک ایسا پینل بنا دیا جاتا ہے، ایسی کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں، اور جس امپلائی کے حوالے سے ان کو کنسرن ہے یا کوئی گریوینس ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، اس امپلائی کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی اس بندے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کو بتائے جاتے ہیں کہ جی 1 ماہ کے دوران آپ نے یہ فلاں جو ہے آپ کو گریوینس بتائے گئے تھے، فلاں وجہ بتائی گئی تھی جس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اور جس کے گواہان یہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یہ ہیں۔ تمام چیزوں کو وہاں پر مد نظر رکھ کر، وہاں پر بلا کر پوچھ تاچھ کر کے پھر اس بندے کو نکالا جاتا ہے، اور اس دوران جس بندے کو نکالنے کی جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے، جس بندے کو فارغ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اپنی صفائی کے لیے اور اس بندے سے، اس مالک نے جو بندوں کو وہاں پہ بلایا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت، سوال و جواب کر سکتا ہے، یہ اس کا قانونی حق ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ کسی بندے کو جب کوئی بھی کمپنی نکالتی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک وجہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو بھی کمپنی بنتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا کے مطابق بنتی ہے، پاکستانی کمپنی کوئی بھی، اگر پاکستان میں کوئی کمپنی کام کر رہی ہے، وہ لیبر لا کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر اس کی کنڈیشنز میں لکھا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مزدوروں کے لیے فلاں کیٹیگری کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے، جس میں پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے اس کی سیلری، کیونکہ سیلری کے بغیر کوئی بھی مزدور کام نہیں کرتا اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان لا کے مطابق، جو پاکستان لیبر لا ہے، اس کے مطابق ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 25,000 ہے، میکسیمم پے ہے، اور 19,000 اس کی منیمم پے ہے،
اب کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے درمیان مطلب 20,000 بھی دے دیتی ہیں، کوئی 25 دے دیتی ہیں، اور اس سے کم تنخواہ والے کوئی بھی کمپنی اگر دے رہی ہے اس سے کم تنخواہ تو یہ پاکستان لیبر لاء کے بالکل مخالف کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے مطابق اگر آپ کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بلکہ تحصیل لیول پر بھی آج کل جو ہے وہ لیبر کوڈ بنا دیے گئے ہیں۔ لیبر کوڈ کس طرح بنتا ہے یہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا، پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی تنخواہ کے بارے میں۔ 25,000 سے لے کر 19,000 مطلب 19,000 اور 25,000 کے درمیان تنخواہ اور سیلری جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوتی ہے تو آپ اس کمپنی کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں، جو کمپنی جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہے اور وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے، اگر وہ لیبر لاء کی مخالفت کرتی ہے تو اس کمپنی کے مطابق اس کمپنی پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کمپنی جو ہے جس کے اندر امپلائی جو ہے وہ 1,000 امپلائی کمپلیٹ ہیں یا اس سے قریب پر ہیں، اور وہ کمپنی اس پر لیبر لاء کے مطابق یہ کنڈیشن عائد کی جاتی ہے کہ وہ 7 تاریخ تک، ہر ماہ کی 7 تاریخ تک اپنے تمام لیبر کو، اپنی تمام مزدوروں کو تنخواہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ کوئی بھی کمپنی جو ہے، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی ایریا جہاں پر آپ جن کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر مزدور جو ہیں وہ 1,000 کے قریب ہیں، تو 1,000 کے قریب اگر مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کمپنی جو ہے وہ لیبر لاء کے مطابق اس چیز کی پابند ہے کہ وہ آپ کو 7 تاریخ سے پہلے آپ کو سیلری دے۔ اگر 1,000 سے زیادہ امپلائی کسی بھی فیکٹری، کسی بھی ایریا میں، کسی بھی کمپنی کے انڈر کام کر رہے ہیں تو وہ کمپنی جو ہوگی وہ 10 تاریخ کے اندر تنخواہ دینے کی پابند ہوگی۔ اگر وہ اس سے لیٹ تنخواہ دیتے ہیں تو آپ ان کے متعلق کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو تنخواہ کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو آپ ان پر کورٹ کیس، اپنا لیبر کورٹ میں جا کر اس کمپنی کے خلاف کیس بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے مطابق اگر وہ اس حوالے سے اس سے بھی لیٹ کر رہے ہیں، مطلب کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں 15 کو دیتی ہیں، 20 کو دیتی ہیں اور 1 ماہ ختم ہونے کے بعد سیلری دیتی ہیں، تو ایسی کمپنیز کے خلاف آپ لیبر کورٹ میں درخواست دیتے ہیں تو وہ کمپنی بند بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے لیبر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ 3 ماہ سے زیادہ ایک باقاعدہ طور پر ایک ٹینور انہوں نے وہاں پہ گزارا ہے اور وہ مسلسل وہاں کام کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جو لاء چل رہا ہے کیا یہ کمپنی اس لاء کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ جو بھی کمپنی کسی بھی مزدور کو اپنے انڈر لیتی ہے اور اس سے کام لیتی ہے تو وہ کام لینے کے لیے بھی انہوں نے کچھ مخصوص ٹائمنگ بتائی ہوئی ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ کسی مزدور سے کام نہیں لے سکتی۔ 8 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ کسی مزدور سے کام لیتی ہے تو اس کی جو جتنے گھنٹے وہ کام کرے گا اس کی سیلری دینے کی پابند ہوگی، اور جو کہ وہ دوسرے اس کے جو گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں، جو مارننگ کے گھنٹے جو انہوں نے گزارے ہیں یا جو مخصوص اکثر وہ ایوننگ میں کام کرتے ہیں تو اس گھنٹوں کے علاوہ جو کام کریں گے، مطلب سنڈے والے دن اسپیشل جو ان کو بلا لیتے ہیں تو ان کی سیلری جو ہوتی ہے وہ الگ سے ادا کی جائے گی، اور اس کی جو ہے وہ ان گھنٹوں کے علاوہ جو گھنٹے آپ نے وہاں پر کام کیا ہے اس کی سیلری اس سے ڈبل ہوگی، یا اپنے کام کے مطابق جس طرح بھی وہ کمپنی نے ایڈجسٹ کیا ہوگا اس کے مطابق ان کو ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہ ہر جو بھی کمپنی آپ سے کام لے رہی ہے، جو بھی آپ کے فیکٹری آپ سے کام لے رہی ہے، وہ پابند ہوتی ہے کہ ہر مزدور کا کارڈ بنوائے سوشل سیکورٹی کا۔ اب ایس جو کمپنی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی مزدور پاکستان میں موجود ہیں ان تمام مزدوروں کی ایک فہرست بناتی ہے، اور فیکٹری کا مالک، کمپنی کا مالک اور کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ کمپنی چلا رہا ہے، کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے، اور اس میں ان کے انڈر مزدور کام کرے اور وہ رجسٹرڈ ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ ہر مزدور کی پے میں سے کچھ حصہ، مطلب 1,200 روپے جو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، ایس جو ہے سوشل سیکورٹی کا ایک ادارہ ہے، وہ کیا کرتا ہے ان مزدوروں کو رجسٹر کرتا ہے، اور ان کو رجسٹر کرنے کے بعد اس کے عوض جو کہ ایک کمپنی ان کو ادا کر رہی ہے، ان کی تنخواہ میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی، وہ تو آلریڈی کر کے وہ آپ کو دے رہے ہیں، مطلب جو 25,000 اور 19,000 کے درمیان آپ کو پے ملے گی وہ سوشل سیکورٹی کی فیس اس میں جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہے۔
وہ کیا کرے گی، کمپنی جو ہے وہ ادا کرتی ہے سوشل سیکورٹی کے اداروں کو، اور سوشل سیکورٹی کے ادارے اس کے عوض ان مزدور کے بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کو جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کی سہولت دیتے ہیں، ان کو ہاسپٹل کے علاوہ جتنے بھی ان کے جو مالی جو پوائنٹ آف ویو کے دیکھتے ہوئے ان کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی سیریس ڈیزیز ہو جاتی ہے، کسی قسم کی اگر پرابلم آتی ہے تو یہ کمپنی ایس کمپنی جو ہے سوشل سیکورٹی کی کمپنی جو ہے یہ ہر قدم لیبرز کے قانون کے مطابق ان کی مدد کرنے کو کوشاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مزدور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایس کارڈ لازمی بنائے، اگر اس کا کارڈ بنا ہوا ہے تو اس سے فائدہ ضرور حاصل کرے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو آپ کی ذہن میں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی لیبر بھی ہے، اگر کوئی بندہ مزدور بھی ہے تو وہ بھی اس کے مطابق ان تمام چیزوں کا علم ہونا اس کو ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر وہ کام کرتا ہے تو اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کمپنی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کمپنی جو ہے وہ مسائل کا ان تمام چیزوں کو ان کو نہیں دے رہی تو کمپنی کی اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ شکایت کرنے کی وجہ سے اس کمپنی کو بند بھی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اس کو بین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جن کے بہت سارے آؤٹ لیٹس بنے ہوتے ہیں، مطلب کوئی کمپنی ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں میکڈونلڈ ہے، وہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ وہ کام کر رہی ہے اور بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر۔ تو ایسی کمپنیز کے متعلق اگر یہ کسی بھی مزدور کے ساتھ مس بیہیو کرتی ہے یا کسی مزدور کو اس کی تنخواہ نہیں دیتی یا مزدور کو نکال دیتی ہیں، بغیر وجہ کے نکال دیتی ہیں، تو ایسے بندوں کے خلاف جو ہے NIRC نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن میں جا کر اس کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں اور ایک باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ فوراً ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کمپنی جو کہ جس کا آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ آفس کراچی میں ہے، آپ لاہور میں کام کر رہے ہیں، یا کسی کا لاہور میں آپ ملتان کام کر رہے ہیں، یا کسی کا فوراً جو ہے وہ ہے آفس ہے، تو آپ ان کے ساتھ جب کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو NIRC میں آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فارم میں نے بتایا کہ ایک مزدور کے حقوق بتائے، ایک مزدور کے کون کون سے حقوق ہیں جن کو آج کل پاکستان میں محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مزدور کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ان کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی، مزدور دھکے کھانے پہ مجبور ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اور مخصوص قسم کی لیبر کورٹ بنا دی گئی ہیں۔ اب لیبر کورٹ جو ہے جب بنائی جاتی ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک الگ ادارہ ہے، یہ مزدوروں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے اور ان کو ان کے حقوق دلانے میں کوشاں رہتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی کورٹس بنائے جاتے ہیں ان میں ریٹائرڈ جتنے بھی ججز ہیں، جس میں سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج اور بہت سارے ریٹائرڈ ججز کو ملا کر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، ایک پینل بنا دیا جاتا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہر جگہ جاتا ہے۔ وہاں پر مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان دنوں میں وہ تمام شکایات اور کیسز کی سنوائی کرتے ہیں اور مزدوروں کے کیسز سننے کے بعد فیصلے محفوظ کرتے ہیں۔ جب کسی مزدور کا کوئی بھی کیس وہاں پہ دائر ہوتا ہے تو اس کیس کو سننے کے بعد، اس کا فیصلہ ہونے کے بعد ایک مستدقہ کاپی جو ہوتی ہے، رجسٹرڈ کاپی جو ہوتی ہے، وہ مزدور کو دے دی جاتی ہے اور دوسری اپنے پاس محفوظ کر لی جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک مزدور کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ پر ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کر ان کو نپٹایا جاتا ہے اور مزدور کے استحصال کو روکا جاتا ہے۔ اور کمپنی جتنی بھی بنتی ہیں، کوئی بھی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی بھی ایریا جہاں پر مزدور کام کر رہے ہوں تو وہ پاکستان میں لیبر لا کو فالو کرنے کے مکمل طور پر پابند ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات مزدوروں کو چھٹیاں نہیں دی جاتی۔ کوئی بندہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی بھی جو کمپنی میں کام کر رہا ہے، اگر جب چھٹیوں کی بات آتی ہے تو جتنے بھی ہیڈ آف جو امپلائی ہوتے ہیں، مطلب کسی بھی کمپنی کے ہیڈ ہوتے ہیں، تو ان کا تیور ہی بدل جاتی ہیں۔ وہ مزدور کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری چھٹیاں جو لیگل طور پہ وہ ہیں کتنی۔ چھٹیوں کے حوالے سے جس میں سے 10 جو ہوتی ہیں وہ کیجول لیو ہوتی ہیں اور اس میں 8 جو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر اس کا چل رہا ہے
تو 8 چھٹیاں وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بنیاد مطلب اس کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہاں سے ڈاکٹر سے لکھوا کر چھٹیاں لے سکتا ہے، اور جو 16 چھٹیاں ہوتی ہیں 16 جو ہوتی ہیں وہ ہاف لیو بھی لے سکتا ہے۔ یہ ایک مزدور کا حق ہوتا ہے جو کہ ہر مزدور کو ملنا چاہیے، مگر کچھ جگہوں پر مزدوروں کو اپنا حق لینے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنے ان لاز کا مطابق پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک لیبر کے، ایک مزدور کی تنخواہ، ایک مزدور کی چھٹیاں، ایک مزدور کو کب تنخواہ ملنی چاہیے، مزدور کی فیسیلیٹیشن کتنی ہوتی ہیں، ایس ایس کارڈ کس طرح بنتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اگر بندے کو پتہ ہوں گی تو وہ اپنے حقوق اور اپنی زندگی کو بآسانی پاکستان میں رہتے ہوئے گزار سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس لیکچر سے، کیونکہ یہ عام ایک مزدور کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس سے ان کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔